إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم والسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين हर किस्म की हम्द व सना बुजुर्गी बरतरी बड़ाई किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ाते बाबरकात के लिए अनगिनत लातादाद और बेशुमार दुरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन सहबे कुरान पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान हम सब के हादी और रहनुमा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर हों। बुजुर्गान मन, बरादरान मिल्लत, लायक सद एहतराम मेरी माँ और बहनों, आज के खुतबा जुम्मत मुबारक में मैंने जिस उन्वान पर इज़हार ख्याल करना है, ये एक ऐसी रूहानी मर्ज और एक ऐसी रूहानी बीमारी का नाम है कि जो बहुत ही इंसान की अपनी ज़िंदगी के लिए, मामलात के लिए, मुआशरे के लिए, बल्कि अगर हम उसके मुआशरती, माशी, अखलाकी, ईमानी नुकसानात का जायज़ा लें तो बड़ी तवील फ़हरिस्त बनती है।
اس پر مجھے ذمہ داری سونپی گئی کہ میں اظہار خیال کروں اور کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا جو علاج ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ حضرات کو پوری توجہ اور انہمام کے ساتھ سماعت فرمانے کی توفیق بخشے، اور مجھے اللہ شرح صدر عطا فرمائے، زبان کی گرہ کھولے، اور مجھے قرآن و حدیث کی پاکیزہ تعلیمات کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم بیان کریں اور سن لیں اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آپ اس ہولناک تباہ کن بیماری کی تباہی کی وسعت کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگائیں، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد کی بیماری سے بچنا۔ آپ فرماتے ہیں یہ اتنی مہلک بیماری ہے کہ جو تمہاری نیکیوں کو کھا جاتی ہے، جس لکڑی کو گم کھا جاتا ہے۔ اس طرح فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایاکم الحسد، حسد سے بچنا۔ حسد کی بیماری تمہاری نیکیوں کو یوں کھا جائے گی کہ جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں گن سے بھی آگے جو بات ہے وہ ہے کہ جب آگ میں آپ کوئی بھی لکڑی ڈال دیں وہ لحاظ نہیں کرتی، یہ لکڑی بڑی قیمتی ہے، اخروٹ کی لکڑی ہے، فلاں کی لکڑی ہے۔ جو بھی لکڑی آپ آگ میں ڈالتے ہیں وہ اس کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔ اسی طرح چاہے تمہاری حج کی نیکی ہو، تمہاری سخاوت کی نیکی ہو، تمہارے روزے اور نماز کی نیکی ہو، تمہاری دعاؤں کی نیکی ہو، زندگی بھر کی ساری محنت اعمال صالحہ، حسد کی آگ کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اتنی خطرناک بیماری، فرمایا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، آپ فرماتے ہیں آپس میں حسد نہ کیا کرو، اس سے بغض پیدا ہوتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر ولا تدابروا، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رشتہ داروں میں جو صلہ رحمی ایک بہت بڑی نیکی برکت کا عمل، انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ ولا تدابروا، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تعلقات بگڑ جاتے ہیں۔ معاشرے کی بے شمار اگر آپ برائیوں پہ نظر ڈالیں، جرائم کی تہ میں اترنے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس کی بنیاد میں حسد تھا، اس حسد نے لا کر اس انسان کو مجرم بنا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اخوت کا سب سے بڑا دشمن وہ یہ حسد ہے۔ فرمایا اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے سچے غلام بن جاؤ، اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ حسد تمہیں بھائی بھائی نہیں بننے دیتا، یہ اللہ کی عبادت اور غلامی کے منافی ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو مختلف اسالیب کے ساتھ سمجھایا کہ حسد سے محفوظ رہنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی ہمیں سمجھانے کے لیے پہلی قوموں کی باتیں سناتا ہے، ان کے طرز عمل کو بیان کرتا ہے، اور اس وجہ سے بیان کرتا ہے کہ ہم اس طرز عمل سے بچ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ کے فضل و کرم دوسروں کے پاس دیکھ کر یہ لوگ جلتے، حسد کی آگ میں اپنے آپ کو جلاتے۔ یہ طرز عمل اللہ کو اتنا ناپسندیدہ ہے، اور اللہ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ ہم اس سے بچ جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ آخری پارے میں جو آخری دو
صورتیں ہیں ان میں کیا فرما رہا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ فرمایا حاسد جب حسد کرتا ہے تو اس کے حسد میں شر ہوتا ہے، اور وہ شر اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا خطرناک ہوتا ہے، اتنا مہلک ہوتا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق، حاسد کے حسد کے شر سے اگر تمہیں کوئی بچا سکتا ہے، تمہیں پناہ دے سکتا ہے، تو اس پناہ دینے والے کا نام رب الفلق ہے۔ وہ کائنات کا رب ہے، وہ کائنات کا خالق اور مالک اتنی طاقت رکھتا ہے کہ حاسد کی حسد سے تمہیں بچائے۔ اب حسد ہے کیا؟ یقیناً ہمارے دل میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ جو اتنی خطرناک بیماری، اتنا منحوس اور بے برکت اور شر سے بھرا ہوا عمل کہ جس سے دوسروں کو بھی نقصان ہونے کا اندیشہ، اور جو خود حسد کا شکار ہے اس کی اپنی بربادی اور تباہی کے ساری نیکیاں اس کی راہ کا ڈیر بن جاتی، یہ حسد ہے کیا؟ حسد کی بنیادی طور پہ 4 اقسام ہیں۔ ایک قسم یہ ہے انسان کسی کے پاس اللہ کی کوئی نعمت دیکھتا ہے، اللہ کی نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار نہیں، رزق ہے، معاشی ترقی ہے، اولاد ہیں، گھر ہیں، الحاظ القیاس، کوئی ترقی، کوئی اللہ کی نعمت دیکھ کر اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ نعمت جو اس کے پاس نظر آ رہی ہے اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، میرے پاس ہے یا نہیں ہے اس کی غرض نہیں ہے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری قسم ہے کسی کے پاس اللہ کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا یہ نعمت اس کے پاس نہ ہو، صرف میرے پاس ہو، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ نعمت تو میرے پاس ہونی چاہیے۔ یہ دونوں ہی مذموم ہیں، پہلی مذموم ہے لیکن یہ اس سے زیادہ بڑھ کر مذمت کے قابل۔ اور تیسری قسم یہ ہے انسان کسی کے پاس اللہ کی نعمت کو دیکھتا ہے تو دل میں یہ تمنا کرتا ہے اللہ اس نعمت کو میرے اس بھائی کے پاس برقرار رکھے، اللہ اس میں برکت ڈالے اور اضافہ کرے، اور ایسی نعمت اللہ مجھے بھی عطا کر دے۔ اللہ نے اس کی اولاد کو صالح پرہیزگار بنایا، اللہ میری اولاد کو بھی پرہیزگار بنا دے، اللہ اس کی اولاد کو برکت دے، اللہ میری اولاد کو بھی برکت دے، اللہ نے اس کامیابیوں سے ہمکنار کیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمکنار کرے۔ یہ اگر انسان کے دل میں تمنا ہو تو یہ گناہ نہیں ہے، اس سے نیکیاں برباد نہیں ہوتی۔ اور چوتھی قسم یہ ہے انسان کے پاس اللہ کی نعمت کو دیکھ کر اللہ کے سامنے یہ تمنا کرے یا اللہ جو نعمت میرے بھائی کے پاس ہے اس میں اور اضافہ فرما، اللہ اس میں اور برکتیں نازل فرما۔ اپنے دل میں یہ تمنا بھی نہیں کرتا کہ یہ میرے پاس آ جائے، اس کے پاس دیکھ کر اس کے لیے غیبانہ دعائیں کرتا ہے۔ یہ مومن بندہ ہے، اللہ کا سچا غلام بندہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ایسے امتیوں کے لیے بشارت عطا فرمائی، آپ فرماتے ہیں جب ایسا بندہ اپنے دل میں یہ آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، آسمان سے فرشتے نازل ہو کر اس کی دعا میں شریک ہو جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آمین 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 وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ۔ بھئی اللہ تیری دعا کو قبول فرمائے، اور جو دعا تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے غیبانہ کر رہا ہے وہی دعا ہم اللہ کے فرشتے تیرے حق میں کرتے ہیں۔ میری اور آپ کی دعا تو شاید کسی وجہ سے کسی وقت قبول نہ ہو،
لیکن ہمارے حق میں جو فرشتے دعا کریں گے اللہ اس کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ 4 اقسام میں سے ہم سب کو جائزہ لینا چاہیے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ہم اپنے عزیزوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ماحول میں جب دوسروں کے پاس ایسی نعمتیں دیکھتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم ان 4 اقسام میں سے کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اس 4تھی قسم والے مسلمان بنائے۔ ہمیں اس وقت موقع پر یہ بھی آرزو نہیں کرنی چاہیے، یہ سب سے اعلیٰ بات، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ اس نعمت کو جو میرے بھائی کے پاس مجھے نظر آ رہی ہے اس کے پاس، اس میں اور برکتیں نازل فرما دے، اللہ اس میں استحکام عطا کر دے، اللہ اس کے پاس اس کو استقرار عطا فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، چونکہ اس میں نقصانات ہی نقصانات ہیں، ایمان کا نقصان ہے، عقیدے کا نقصان ہے، اور بعض اوقات انسان ایمان اور عقیدے سے اتنا محروم ہوتا ہے حسد کی وجہ سے، جو ہمارے ماحول میں یہ جادو، یہ ٹونے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اس نعمت کو اپنے اس بھائی سے زائل کرنے کے لیے ہم بعض اوقات کفریہ راستے اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اپنے ایمان کو برباد کرتے ہیں، اور اپنے دل کا اطمینان جو اللہ کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہے، اللہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر سے دلوں میں اطمینان آتا ہے، لیکن جب بندہ حاسد بن جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے محروم ہو جاتا ہے، قل موتوا بغیظکم لم ینالوا خیرا، اللہ فرماتے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان سے فرمائیں تم اپنے حسد میں، اپنے غیظ و غضب میں مر جاؤ، تمہیں کبھی خیر اور بھلائی نہیں پہنچے گی۔ حاسد اپنے اطمینان والے زندہ دل کو اپنے حسد سے مار لیتا ہے، اس کو مردہ بنا دیتا ہے، اس سے زندگی کی رونق چھین لیتا ہے، وہ ہر وقت مصیبت میں پڑا رہتا ہے، وہ کل کو اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے دل میں انقباض پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، کینہ پیدا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ سب سے بڑا نقصان ہے، انسان حسد کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، اور معاشرتی اور اخلاقی اعتبار سے حسد ایک انتہائی بری صفت کا نام ہے، اخلاق عالیہ کے منافی ایک مذموم عمل کا نام ہے۔ اخلاق عالیہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، جس کا اخلاق بلند ہوتا ہے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من حسن خلقہ، جب ترازو میں مومن کی نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی تو سب سے وزنی نیکی کا نام حسن اخلاق ہوگا، سب سے بڑی وزنی نیکی حسن خلق ہو۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں المرء یدرک درجۃ الصائم والقائم بحسن خلق، بعض بندے نہ تہجد پڑھتے ہیں نہ نفلی روزے رکھتے ہیں اپنی مصروفیات زندگی کی بنا پر، لیکن اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت اچھے اخلاق والوں کو تہجد پڑھے بغیر، نفلی روزے رکھے بغیر تہجد گزاروں کے برابر کھڑا کرے گا، نفلی روزے رکھنے والوں کے برابر کھڑا کرے۔ لیکن حسن اخلاق 4 چیزوں کا نام ہے، طلاقت الوجہ، اچھے اخلاق والے کا چہرہ مسکرانے والا ہوتا ہے، اور حاسد اس کا چہرہ ہمیشہ یبوست کا شکار ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ ہمیشہ ہوائیاں اڑی ہوتی۔
مومن کو مومن دیکھ کر خوش ہوتا ہے، مومن کی ترقی کو دیکھ کر دوسرا بھائی راضی ہوتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور حسد کی آگ میں جلتا ہے، اس کے دل کی ترجمانی اس کا چہرہ کرتا ہے۔ دوسرا فرمایا اللین فی الکلام، مومن بندہ تو زبان کا میٹھا ہوتا ہے، زبان کا نرم ہوتا ہے، وہ زبان سے دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہوتا ہے، اور حاسد بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے، وہ تو جس سے حسد کرتا ہے اس کی غیبت کرتا ہے، وہ تو اس کی پگڑی اچھالتا ہے، وہ معاشرے میں گھوم پھر کر وہ اس کے خلاف پراپیگنڈا کرتا ہے۔ تو حسد انسان کو اخلاقی عالیہ سے محروم کرتا ہے۔ بذل الخیر، تیسری نشانی اچھے اخلاق کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر جو خیر ہوتی ہے وہ اپنے دوسرے بھائیوں پہ نچھاور کرتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ رحم کھاتا ہے، ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاک باز بندے، میرے محبوب علیہ السلام کے سچے امتی، ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ رحماء بینہم، ہو ہلکا یاران تو بریشم کی طرح نرم، وہ اپنے بھائیوں کے لیے رحم دل ہوتے، وہ ان کی تعریف کرتے، اپنے مومن بھائی کے اندر کوئی عیب بھی دیکھ لیں، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، وہ اس پہ پردہ ڈالتے، وہ اس کی عیب جوئی نہیں کرتے، وہ اس کی تنقیص کے پہلو نہیں ڈھونڈتے۔ اللہ اکبر، آج فیس بک اٹھا کے دیکھیں اور ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، ہم کہاں پہ کھڑے، ہم مسلمان ہم کہاں پہ کھڑے؟ اللہ تعالی ہمیں اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ بہت بڑا نقصان ہے، ایک حسد کی آگ کی وجہ سے انسان اخلاق عالیہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور معاشرتی اعتبار سے جس طرح میں نے آغاز میں کہا، آپ جا کر آج ہمارے معاشروں کے اندر، ہماری برادریوں کے اندر، خاندانوں کے اندر بے شمار جرائم، ان جرائم کی تہہ میں اتر کے دیکھیں، محرک اور سبب اور وجہ آپ کو حسد نظر آئے گا کہ حسد کی بنا پر قتل ہو جاتے، حسد کی بنا پر ڈکیتی کی واردات کروائی جاتی، حسد کی بنا پر غیبت کی جاتی ہے، نہ جانے حسد کی بنا پہ کس کس جرم کی دلدل میں انسان پھنستا چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جب یہ اتنی بری چیز ہے، برا عمل ہے، نیکیوں کو کھا جانے والی ایک گناہ کی بات ہے، تو پھر اس سے نجات پانے کا راستہ کیا ہے؟ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ حسد کا بھی علاج، اور جس سے حسد ہو رہا ہے اس کو بھی بچنے کے طریقے میرے اللہ پاک نے خود قرآن میں بیان فرمائے، نبی کریم علیہ السلام نے ان کی وضاحت فرمائی۔ بحیثیت مسلمان ہم میں سے ہر بندہ کبھی حاسد بھی ہو سکتا ہے، کبھی محسود بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں اگر حسد دل میں محسوس ہو تو فوراً اپنا علاج کرنا چاہیے، قبل اس کے یہ حسد ہماری نیکیوں کو کھا جائے، ہمیں برباد کر دے، ہمیں فوراً اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہے۔ اگر حسد کسی کے بارے میں ہمارے دل میں پیدا ہو تو آپ سب سے پہلے
اللہ اکبر، کیا کریں؟ اللہ سے دعا مانگیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو نے ہمارے دل کو ہدایت سے بھر دیا، ایمان سے بھر دیا، نور سے بھر دیا، اپنی محبت سے بھر دیا۔ اللہ حسد تو گمراہی کا نام ہے، ہلاکت کا نام ہے، بربادی کا نام ہے، نحوست کا نام ہے، نجاست کا نام ہے، گناہ کا نام ہے، تیری بغاوت کا نام ہے، تیری معصیت کا نام ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو حسد والا نہ بننے دینا، تیری بارگاہ میں ہم یہ عرض کرتے ہیں۔ دعا جو ہے یہ سب سے پہلا راستہ ہے۔ آپ اللہ کے کنڈے کو کھٹکھٹائیں، اللہ مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک صرف قلوبنا الی طاعتک۔ اللہ دلوں پہ راج تیرا چلتا ہے، مقلب القلوب تیری ذات ہے، مصرف القلوب تیری ذات ہے، علیم بذات الصدور تیری ذات ہے۔ اللہ ہمارے دلوں پہ قدرت اختیار تیرا چلتا ہے۔ ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہمارے دلوں کو حسد سے بچا کے رکھنا، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھنا۔ حسد دین نہیں ہے، دین کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرح ہمیشہ پھیرنا۔ حسد اللہ کی اطاعت کا نام نہیں ہے، اللہ کی معصیت کا نام۔ تو سب سے پہلا کام اپنے دل میں اگر حسد کو محسوس کریں تو سب سے پہلے کیا کریں؟ اللہ سے اس علاج کو یاد کریں کہ یہ پسند نہیں آ رہا، علاج نہیں کرنا چاہتے آپ، اور یہ مت سمجھے کہ ہمارے دل میں کبھی حسد پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم انسان ہیں، کسی وقت بھی جس طرح ہمیں بخار بھی ہو سکتا ہے، نمونیا ہو سکتا ہے، ملیریا ہو سکتا ہے، کھانسی ہو سکتی ہے، زکام ہو سکتا ہے، جسمانی بیماریاں وارث، بلڈ پریشر تیز ہو سکتا ہے، شوگر ہو سکتی ہے، اسی طرح یہ روحانی امراض کسی وقت بھی ہمیں یہ لاحق ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں بچنے کے لیے اگر پیدا ہو جائے تو اس سے نکلنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے دعائیں مانگا کرو، جب بھی ضرورت پڑے تم نے میرا کنڈا کھٹکھٹانا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، اللہ کہاں ان سے فرما دے میں آپ کی دعائیں سننے کے لیے بالکل قریب ہوں۔ اور اگر آپ محسوس کریں کہ کسی کے حسد کا وار میرے اوپر ہو چکا ہے، اور حسد کے واروں میں ایک وار بری نظر بھی ہے، جس کے حوالے سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ القلم کی ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ۔ اللہ نے انسانوں کی نظروں میں شعاعیں پیدا کی ہیں، ریز پیدا کی ہیں۔ یہ موبائل ٹیلی فون سب کی جیب میں ہے، یہ ریز سے ہی فون آ رہا ہے، یہ ریز اور شعاع کی طاقت اور اس کی قوت سے ہی ساری دنیا کی وہ فیس بک آپ دیکھتے ہیں، تو یہ انسان کی نظر میں ریز ہیں۔ امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی طویل اس پہ بحث کی۔ تو بعض اوقات انسان کی حاسد کی آنکھوں کی شعاعیں یہ دوسرے انسان کو بے تحاشا نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ یہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی فرمائی ہے، لیکن فرمایا حاسد کی بری نظر سے اور حاسد کے برے جذبات سے اور حاسد کے ہر قسم کے وار سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اس کا بھی یہی راستہ ہے، الدعاء سلاح المومن۔ مومن کا سب سے بڑا اسلحہ اللہ سے دعا ہے، اور دوسرے نمبر پر
नबी करीम अलैहिस्सलाम के इरशादात की रोशनी में कह रहा हूँ, अल इहसान इलल हासिद, जो हासिद है आप उसके साथ भी नेकी करें। आपको यकीन हो जाए कि ये हासिद है, इसने मेरे ऊपर वार किया, तो आप ईंट का जवाब पत्थर से ना दें, ईंट का जवाब ईंट से ना दें, उसके शर का जवाब खैर से दें, उसकी बदतमीजी और बद अखलाकी का जवाब अखलाक से दें। आप उसके साथ नेकी करें। नेकी करने से अल्लाह उसके हसद की आग को ठंडा कर देता है। तीसरा सदका और खैरात किया करें। इन्न सदका लतुत्फिउ गज़ब रब, इससे अल्लाह का गज़ब भी ठंडा हो जाता है। चौथे नंबर पे कसरत से कुरान पाक की तिलावत किया करें। तिलावत कुरान ये ऐसा अल्लाह ताला का सहारा है, हुवा हब्लुल्लाह, ये कुरान मजीद फुरकान हमीद, ये अल्लाह ताला की रस्सी का नाम है। हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी, अल्लाह की रस्सी का नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम किताबुल्लाह व हब्लुल्लाह, ये अल्लाह की रस्सी का नाम है, इसको मजबूती से पकड़ो और ये वो सहारा है लन फिसाम लहा, जो कभी टूटने वाला नहीं है। तो यकीनन दुआएं करने से, सदका करने से और खुद हासद के साथ अखलाक बरतने से और कसरत से कुरान पाक की तिलावत करने से इंशाअल्लाह रहमान आप हासदीन की हसद से बच सकते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे और आपके सीने को दूसरों के लिए हसद से महफूज फरमाए, और अगर कभी दूसरा कोई हमारे ऊपर हसद का वार करे, अल्लाह हमें उसके शर से महफूज फरमाए, हमारी औलाद को महफूज फरमाए, हमारे बहन भाइयों को महफूज फरमाए, पूरी उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह इस बुरी मरज़ से महफूज रखे और हमें अपनी सफ़ों में अल्लाह इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और आप सब हज़रात के लिए मैं दुआ गो हूँ जो परदेश में आकर रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, अल्लाह ताला आप सब की उम्र में बरकत फरमाए, आपको अपने घरों पर और अपने बच्चों पे सलामत रखे, और अल्लाह आप जो कारोबार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसमें खैर बरकत अता फरमाए, आज़माइशों से महफूज फरमाए, और जिस पुरअमन मुल्क में रहकर आप ये सारे कारोबार कर रहे हैं, अल्लाह इस मुल्क के अमन को, इसके इस्तेहकाम को, इसके इस्तिक़रार को क़यामत तक इसी तरह जारी व सारी फरमाए। और जो इंतज़ामिया आपकी यहाँ पे है, आपके साथ हुस्न सलूक कर रही है, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ दोस्तों ने दुआओं के लिए दरख्वास्त की है, मैं उन सब के लिए दुआ गो हूँ और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं और परेशानियों का शिकार हैं, अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। जो कर्ज़दार हैं अल्लाह उनके कर्ज़े उतार दे। जो तंगदस्त हैं अल्लाह उनकी तंगदस्ती रफ़ा फरमा दे। जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमा दे। जो सहब औलाद हैं अल्लाह उनकी औलाद को सारे परहेज़गार बना दे। हमारे भाई एक दीनी दोस्त नवीस साहब के बहनोई बहुत अलील हैं, अल्लाह ताला हमारे उस भाई को सेहत कामिला आदिला अता फरमाए। मेरे एक अज़ीज़ भतीजे हैं अब्दुल हन्नान लाहौर में, वो बीमार हैं, छोटा बच्चा, अल्लाह ताला उसको सेहत कामिला आदिला अता फरमाए। इसी तरह हमारे भाई अहमद साहब ने दुआ की अपील की, अल्लाह की तमाम नेक तमन्नाएँ पूरी फरमाए। और मेरे एक दीनी भाई नजम साहब, उनके वालिदैन करीमैन, बाकी जितने भी हमारे बुज़ुर्ग फौत हो चुके हैं उन सब के लिए मैं बख्शिश की दुआ मांगता हूँ। अल्लाह और सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मेरे दीनी दोस्त और दीनी भाई अल्लामा ताहिर महमूद साहब अशरफी, उनकी वालिदा मोहतरमा भाई अब्दुल्ला गुल की वालिदा मोहतरमा गुज़श्ता दिनों इंतकाल कर गई। अल्लाह हमारे इन दोनों माओं को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولصائر المؤمنين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين